बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा मान विधान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जी। थंबनेल आपने देखा, फैजाबाद धरना पकड़ दकड़ शुरू, 2 माह अहम, अब आगे क्या होगा। जैसे जी आपको पता है कि फैजाबाद यानी धरना केस का जो पहला फैसला आया था जस्टिस मशीर आलिम साहब और मज़ीद जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब यानी 2 रुकनी बेंच था, फैसला दिया था जी। और उसमें रियासत पाकिस्तान को और अदारों को ये हुक्म दिया गया था कि इस यानी धरना में जो जो लोग शामिल हैं, जो जो सरकारी मुलाजिम जो हैं रियासत पाकिस्तान के वो शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ यानी जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है यानी वो की जाए। और इवन उन्होंने कानून शिकनी का बताया कि इन अफसरान की तरफ से यानी कानून को वायलेट किया गया और अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया गया और सियासी मामलात में मुदाखलत की गई। तो उस दौरान इमरान खान की साहब की हुकूमत थी और फिर ये था जनाब कि उस वक्त तकरीबन 8 से 9 हुकूमत समेत और PTI समेत लोगों ने जनाब इसको चैलेंज किया, यानी अपील में गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि ये फैसला 1843 के तहत आया था आज खुद नोटिस का। तो डेफिनेटली उसकी फिर एक लास्ट यानी नज़रसानी की यानी अपील ही हो सकती थी, तो वो कर दी गई। और अदारों की तरफ से भी एक यानी वो रिएक्शन आया जो मेरे ख्याल में यानी कोई रिएक्शन बनता नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े आज़ाद मंच यानी बेंच का फैसला था। और फिर वक्त के साथ साथ खैर मैंने उन्हीं दिनों में छोटे छोटे कॉलम्स लिखता था और फेसबुक कॉलम्स भी लिखता था, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि इस पर फिलहाल तो अमल नहीं हो सकेगा और रोकने की कोशिश की जाएगी, बट इन द लॉन्ग रन आप ये चीज़ देखेंगे कि ये आगे चलकर ये जनाब इस पर बिल्कुल अमल होगा। और यानी इन मामलात में अब जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मतलब ये बात मैं आपको 2019 की बता रहा हूँ कि जिस तरफ जा रहे हैं ये जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो कानून के शिकंजे में आकर ही रहेंगे। तो इसी दौरान फिर आपको पता है कि साकिब नसार था और उसके बाद आसिफ सईद खोसा, फिर गुलजार अहमद, फिर उमर अता बंदयाल एक लंबा अरसा रहा, लेकिन इनमें से किसी ने भी आइन और कानून के ऊपर यानी अमल नहीं किया और इनको सर्द खाने में जो होता है ना खुडे लैन लगाई रखा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब हल्फ लिया और उसके बाद जहां उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, फुल कोर्ट तरतीब दिया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जो प्रोसीडिंग थी और उनको लाइव दिखाया, तो वहाँ पर उन्होंने फैजाबाद धरने की वो जो नज़रसानी की अपील थी उसको भी समाअत के लिए मंजूर फरमाया दोबारा। और हैरत अंगेज बात ये थी कि जितने भी इसमें स्टेक होल्डर थे इमरान खान साहब की पार्टी समेत वो भाग गए कि जी हम ये वापस लेना चाहते हैं। तो आखिरी शेख रशीद साहब थे और शेख रशीद साहब भी जनाब उनकी भी काफ़ी सुबकी हुई, वो वहाँ पेश हुई है। ये वही शेख रशीद साहब जेडे कहते जलाओ, घिराओ, मारो, लूटो, पीटो, आपको याद होगा वही हाल है। तो वहाँ पर उन्हें पता था कि इस वक्त कोई यहाँ मैनेज्ड या कोई हम ख्याल या कोई आउट ऑफ मेरिट आए हुए वो बकाऊ लोग नहीं बैठे यहाँ पर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ जो 2 रुकनी और बेंच है, 2 लोग हैं, बड़े मज़े जाई साहबान है, वो बैठे हैं जो जिनके आगे सिर्फ दुनिया की कोई ताकत उन्हें दस्तूर पर यानी अमल करने से नहीं रोक सकती, वो लोग बैठे हैं बड़े मजबूत। तो वहाँ पर जनाब शेख रशीद साहब किसी बात का भी जवाब नहीं दे सके। इवन उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों लेना चाहते हैं, तो आए बादशाह यानी कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो उसके बाद जनाब यानी प्रोसीडिंग आगे चलती गई। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो मज़ीद डेवलपमेंट बताई कि जनाब यानी हम बताया कि हुकूमत ने एक कमीशन तरतीब दी है, ये हैं जी जनाब डॉक्टर सैयद अली शाह साहब हैं जी, यानी IG रहे हैं ये इससे पहले, और उनके साथ जो 2 रुकन और हैं डेफिनेटली वो भी बड़ी क्रेडिबल पर्सनालिटीज़ हैं। तो उस पर फिर उसके जो TROs थे उसमें जो एडिशन करवाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जहाँ बाकी सवालात पर डिस्कशन हुई और बाकी जो TROs पर उन्होंने इत्माद फरमाया और इवन जो ये कमीशन बना है उसको भी उन्होंने अपना इत्माद जो है यानी उसका मुजाहरा किया। और TROs में ये चीज़ उन्होंने डलवाई
کہ یہ جو پٹیشن نظر ثانی واپس لی گئی ہیں، اچھا یہ کس لیے لی گئی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یعنی وجوہات کو بھی معلوم کیا جائے اور اس کو اس پروسیڈنگ کا یعنی حصہ بنایا جائے. تو جناب یہ ٹی آر اوز بھی بن گئے. اب جناب میں نے دیکھا یعنی کچھ لوگوں کے ولاگس بھی دیکھے، کچھ دوست بھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی معاملہ سرد خانے میں چلا گیا ہے اور 2 ماہ کا یعنی وقت دیا گیا ہے کہ 2 ماہ میں یہ جو یعنی اس کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ اداروں نے اور حکومت نے اس حکم پر کتنا یعنی عمل کیا اور یعنی کون کون سے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کیا کیا یعنی ہوئے ہیں، اقدامات کیا کیے گئے ہیں. تو جناب اسی طرح اب یہ ہے کہ جناب اس میں تو خیر 2017 18 19 سے لکھ رہا ہوں کہ قدرت آ چکی ہے اپنے حرکت میں، اور آپ گواہ ہیں کہ پچھلے 4 ماہ سے جو میں ویلاگز کر رہا ہوں، میں اس سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی پاکستان کے دستور یا آئین کے ساتھ یعنی وائلیشن کی ہے ان کو جو ہے وہ اپنا جواب دینا پڑے گا. اور اس دفعہ بچت کی کوئی بھی راہ نہیں ہے. ہر صورت میں جو بھی قومی مجرم ہیں جنہوں نے دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے جمہوری حکومتوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، انہیں جو بچائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک پیچھے ویلاگ کیا تھا اور کچھ لوگوں کے جو کمنٹس کے متعلق میں نے بات کی تھی کہ جی فلاں بچا رہا ہے، فلاں ادارہ بچائے گا، فلاں بچائے گا. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو بچائے گا وہ خود بھی رگڑا جائے گا، کیونکہ یہ معاملات ہیں. میں پھر اپنے وجدان سے آپ کو بتا رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہ یہ قدرت حرکت میں آ رہی ہے. اس نے پاکستان کی سمت درست کر دی ہے. پاکستان محفوظ ہاتھوں میں آ چکا ہے. ریاست کے جتنے بڑے ہیں وہ سارے کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنے والے ہیں. ایک بڑی سخت قسم کی سکروٹنی سے گزر کر وہ لوگ اس مقام پر آئے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو ایک بہتر ڈائریکشن میں ڈال دیا. اور انشاءاللہ انتخابات کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ریاست کے معاملات جو ہیں وہ بڑے ریپڈلی ترقی کی طرف جائیں گے. تو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں یعنی کچھ سہولت کار ہوتے ہیں جو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو چاہے کچھ لوگ اداروں کے تھے یا عدلیہ میں لوگ بیٹھے ہیں، کو کہیں بھی بیٹھے تھے بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 3 سے 4 ماہ کے اندر اندر جو ہے یہ احتسابی عمل ریپڈلی جائے گا اور جو اصل مجرم ہیں وہ پکڑ میں آئیں گے. اب ڈیفینیٹلی اس کمیشن کو بڑا بااختیار کیا گیا ہے کہ یہ ہر کسی کو بلا سکتے ہیں. حکومت کا چاہے کوئی کتنا ریاست کا بڑا عہدیدار ہے اس کو یہ انویسٹیگیشن کے لیے جناب پوچھ گچھ کے لیے بلا سکتے ہیں، اور جو آنے میں انکار کرتا ہے یا نہیں آتا تو اس کی گرفتاری کے آرڈرز بھی دیے جا سکتے ہیں. تو یہ جناب ایک بالکل پورا ایک پاورفل قسم کا امپاورڈ جو ہے وہ یعنی کمیشن بنایا گیا ہے. اور آئی ایم شیور کہ اس کمیشن کی جو رپورٹ ہوگی اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا اور جو پھر ریاستی ادارے اپنے ان لوگوں کے جنہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے ان کو عبرت کا نشان بناتے ہیں اور قانون پر عمل کرتے ہیں، تو یہیں سے پاکستان کی وہ جو ایک میں کہتا ہوں نا 30 نومبر 2026 تک ریاست کے پاس یہ وقت ہے کہ قومی مجرموں کو کٹہرے میں لے کے آئیں، دستور پر عمل کریں اور ریاست کو پرانی روش چھوڑ کر 75 سالہ روش کو چھوڑ کر اس کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق کریں. ایک اور بات کہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ عوام کے اوپر لگے. ٹھیک ہے جی. اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جناب آپ پرانی روش پہ یعنی چل کر کسی کو بچا سکیں. جو بچانے کی کوشش کرے گا وہ آپ دیکھ لیں گے کہ آئندہ 1-1.5 سال میں پھر جو ریئیکشن 30 نومبر کے بعد آئے گا 2026. یہ کچھ چیزیں ہیں جناب جو میرے اعداد و شمار میں بڑے عرصے سے بار بار کلک کر رہی ہیں کہ پاکستان کو تو دستور پر چلنا ہے، پاکستان کو تو خوشحال ہونا ہے، عوام الناس کی جو قسمت ہے وہ بدلنی ہے، ان کا وے آف لیونگ بدلنا ہے، پاکستان کو ایک مضبوط ریاست جنوبی ایشیا میں بننا ہے، پوری دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ جو جتنے قومی مجرم ہیں ان کو کٹہرے میں آنا ہی آنا ہے اور ان کا احتساب ہونا ہی ہونا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ مجرم جناب نہیں بچیں گے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ سویلین سائڈ سے ہے، کسی ادارے سے ہے، کہیں سے بھی ہے، تو وہ آپ کو جناب یعنی پکڑ میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. اور 2 ماہ کی یہ جو میعاد دی گئی ہے اسی دوران آپ کو ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی، وہ چیزیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے. پاکستان بناؤ پاکستان سنوارو جو میری یہ مہم ہے جناب، اس پر آپ میرا ساتھ دیجیے. لوگ ساتھ دے بھی رہے ہیں، سبسکرائب کر بھی رہے ہیں، اس کو شیئر بھی کریں، اس کو سنیں اور ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو مہم ہے ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے. دستور
کو مکمل یہاں پر امپلیمنٹ کروانا ہے، پاکستان کو خوشحال کرنا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کو، ان کی قیادت کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں دستور پاکستان پر چلنے کی ہمت دے۔ انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔